غور فرمائیے گا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گیا، کسی بد عقیدہ کے پیچھے العیاذ باللہ بے شمار بار معاذ اللہ اگر کوئی کھڑا ہو گیا اس فکر کو لے کر میاں نماز ہی تو پڑھنا ہے، ہم نے کہا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو حضرت علی نے 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ کیوں نہیں پڑھی تھی؟ اس لیے کہ مصلی پہ بلوائی گمراہ بددین آ گیا تھا۔ حضرت علی نے بتا دیا تھا نماز بعد میں دیکھنا ہے، مسجد بعد میں دیکھنا ہے، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا ہے عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں۔ غور فرمائیے گا، سرکار کہتے ہیں اللہ اس بددین کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے۔ یہ شہزاد نہیں بول رہا ہے اپنی طرف سے، اس لیے کہ میری مادری زبان تو اردو ہے، مجھے عربی بنانا یا عربی اس طرح کے جملے نہیں آتے ہیں، میں تو میاں اردو زبان جانتا ہوں، میں اردو بولنے والے لوگوں کے بیچ پیدا ہوا ہوں، انہی کے درمیان میں نے رہ کر کے پڑھا ہے۔ کوئی سوچے حدیث ہے کہ نہیں تو ہم کہیں گے آپ آئیے ہم حدیث بھی دکھا دیں گے آپ کو، لیکن اس شرط کے ساتھ اپنے عقیدے سے آپ توبہ کیجئے۔ ہم آپ کے دشمن اس معنی کر نہیں کہ آپ نے ہماری زمین نہیں جوتی ہے، ہمارا کھیت نہیں جوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اگر اشرف علی نے گستاخی کی ہے، رشید نے گستاخی کی ہے، قاسم نے گستاخی کی ہے، خلیل نے گستاخی کی ہے، تو کلمہ ہم نے مولوی کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے۔ جو کلمہ مصطفیٰ سے اگر خلاف چاہتا ہے ہمارا باپ بھی ہوگا، ہم باپ کو چھوڑ دیں گے لیکن رسول پاک کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم شخصیت دیکھ کر فیصلہ نہیں بدلتے ہیں، ہم شریعت دیکھ کر اپنے فیصلے کیا